अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नदीम मुर्तज़ा। आज मैं इस्लामाबाद से अबू धाबी और अबू धाबी से मैं एडिस अबाबा एथोपिया जा रहा हूँ। एडिस अबाबा जो है ये एथोपिया का कैपिटल है। ये बेसिकली ये फ़र्स्ट लेग है। मैं एडिस अबाबा से फिर सेशल्स चला जाऊँगा और सेशल्स से फिर मैं मडगास्कर और मडगास्कर से फिर मैं नैरोबी कुछ दिन रहूँगा और फिर वापस इस्लामाबाद वापस आ जाऊँगा। मैंने ये ईस्ट अफ्रीका का जो ट्रिप है, इससे पहले पिछले साल मैंने सेंट्रल एशिया का ट्रिप किया था, जिसमें ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अज़रबैजान और कज़ाकिस्तान रह गया था क्योंकि उन्होंने वीज़ा नहीं दिया था। मुश्किल से इन्विटेशन वगैरह का मसले कुछ थे। खैर, ये मुझे हमेशा से जो है ना बहुत ये फैंटसाइज़ करता था। मैं जब छोटा था तो उस वक़्त एक अखबार में टार्ज़न की कहानी आती थी। मैं रोज़ाना सुबह उठ के जब हमारे घर में अखबार वो फेंकता था हॉकर, तो मैं भाग के जाता था और मैं अखबार में वो एक कॉमिक के जो है ना वो थोड़े से स्केचेस दिए हुए होते थे टार्ज़न के बारे में। वो उस वक्त से ये जहन में था। और फिर जब हम छोटी क्लास में थे तो हमने जो है वो नजाशी के बारे में सुना, जो कि सऊदी अरब से कुछ लोग जब हिजरत करके मुसलमान हबशा उस वक्त कहा जाता था, ये एथोपिया में आए, तो नजाशी ने इनकी खिदमत की थी और उनको जो है नुसरत की थी उन मुसलमानों की। और नजाशी के नाम की मस्जिद अभी भी इस वक्त अस्कम के करीब ही मौजूद है, जो कि तकरीबन 700 किलोमीटर है एडिस अबाबा से। सोचा था कि जाऊंगा, लेकिन ये कि वो ट्रैवलिंग जो है ना ज़रा मुश्किल है। बाय एयर जाओ तो भी जो है ना काफ़ी आगे तंग है। खैर, फिर कभी टाइम मिला तो इंशाअल्लाह ताला जाएंगे। तो ये ईस्ट अफ्रीका जो है ना, इस वजह से सोचा मैंने क्योंकि अफ्रीका जो है पूरा कॉन्टिनेंट है जिसमें 54 ममालिक हैं। इन ममालिक में से ईस्ट अफ्रीका जो रीजन है इसमें 18 मुल्क हैं। और एक टर्म यूज़ होती है हॉर्न अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर सोमालिया, जिबूती, एथोपिया और एरिट्रिया मौजूद है। तो ये जो इस वक्त जिस मुल्क में मैं जा रहा हूँ, एथोपिया, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसके साइडों पे एरिट्रिया है, जिबूती है, सोमालिया है, कीनिया है, सूडान है। और कोई छोटा मुल्क नहीं है। ये नाइजीरिया के बाद अफ्रीका का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। तकरीबन 14 करोड़ इसके अंदर लोग रहते हैं। और ये काफ़ी मशहूर है, सिर्फ इसलिए नहीं, अभी से नहीं, काफ़ी पहले से। एक तो ये कि जी कि इसको कभी कोई इसके ऊपर हुकूमत नहीं कर सका, कॉलोनाइजेशन नहीं थी इनकी। इटली ने कोशिश की थी, लेकिन इथोपिया के लोगों ने बैटल ऑफ अडवा जो कि 1896 में लड़ी गई, उसमें इटली को शिकस्त दे दी थी। और भी इनकी बड़ी ज़्यादा सारी चीज़ें मशहूर है। एक तो ये चीज़ मशहूर है कि जी के ये कहते हैं कि जी के कॉफ़ी यहीं से दरियाफ्त हुई थी। यहाँ पे एक रोटी होती है जिसे इंजर कहते हैं, जो कि टेफ फ्लोर से बनती है। खूबी इसकी ये है कि ये जो है ग्लूटेन फ्री है। वाह। और इस वक्त दुनिया का जो सबसे पुराना जो है 3 मिलियन से भी ज़्यादा पुराना स्केलेटन है एक औरत का, जिसका के नाम लूसी है। इसको भी देखने जाऊंगा। ये एडिस अबाबा के म्यूज़ियम में ये वाली जो है ना ये स्केलेटन पड़ा हुआ है। अब उसके अंदर ये कि जिबूती, ये इथोपिया जो है, जब ये लैंड लॉक्ड है तो ये अपनी तजारत कैसे करता है? तो ये तजारत जो है ये वया जिबूती की जना करता है। जिबूती के जो ना ये पोर्ट्स ये यूज़ करता है। और इतना बड़ा मुल्क है ये, तकरीबन आप कह लें कि ये यूके के साइज़ का जो है ना इन्हें के उस जैसे 5 के बराबर है। और ज़्यादातर आबादी इसकी जो है वो रूरल एरिया में रहती है। तकरीबन 70% के करीब इनकी आबादी वहाँ पे रहती है। और इस जगह एडिस अबाबा के अंदर तकरीबन 100 के करीब जो है ना एम्बेसियाँ हैं। और दुनिया का जो है
20 بڑے ڈیموں میں سے ایک ڈیم جو کہ بلو نائل کے اوپر بنایا گیا ہے وہ بھی جو ہے اس میں ہی موجود ہے، ایتھوپیا میں موجود ہے۔ یہ تو کافی ان کی خوبیاں میں نے آپ کو بتا دیں، آگے دیکھتے ہیں اتر کے کیا ہوتا ہے۔ ایڈیس بابا ایئرپورٹ پہ اتر گئے اور ایڈیس بابا ایئرپورٹ پہ ایتھوپین ایئر لائنس کے کافی زیادہ سارے جو ہے وہ جہاز نظر آ رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی ایئر لائن نہیں ہے، 1945 کے اندر یہ بنی تھی اور ان کے پاس اس وقت تقریباً 150 کے قریب جہاز ہیں، اور یہ تقریباً 145 ملکوں کے اندر گلوبل ڈیسٹینیشنز پہ ان کے جہاز جاتے ہیں۔ تقریباً 4.5 گھنٹے کی فلائٹ جو کہ ابو ظہبی سے ایڈیس بابا تک آئی، تھکا ہوا تھا لیکن خوشی تھی کہ پہنچ گیا ہوں۔ اور ایئرپورٹ صاف ستھرا ہے اور ایروز دی ہوئی ہیں۔ میں نے وہ یہاں پہ ویڈیو نہیں بنائی، اس کی وجہ یہ تھی کوئی بھی نہیں بنا رہا تھا اور سیکیورٹی ٹائٹ تھی، لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا اچھا نہیں لگتا کہ کوئی مجھے ٹوکے، کیونکہ ہاتھ میں میرے پاکستانی پاسپورٹ موجود تھا۔ اب جو ہی جو ہے آپ ایئرپورٹ سے آپ کو انہیں کہ زیادہ دیر نہیں لگے گی، آپ جو ہے اس کے اندر آ جائیں گے جو پاسپورٹ کنٹرول ہے، اور آپ نے جو ہے آپ نے اس لائن میں جانا ہے جو کہ ای ویزا ہولڈر کی ہے، ان کے لیے نہیں جانا جو اپلائی کر رہے ہیں ویزا آن ارائیول کے لیے۔ تو یہ میں نے پاکستان سے $62 کا بڑی آسانی سے مل جاتا ہے، ان کی ویب سائٹ کے ذریعے میں نے ویزا لے لیا تھا، ای ویزا تھا جسے کہتے ہیں کہ ای ٹریول آتھرائزیشن۔ یہیں سے میں نے جو ہے وہ ایئرپورٹ سے جو ہی میں کلیئر ہوا امیگریشن سے، آپ یہ ہارڈ کاپی ضرور ساتھ رکھیے گا، وہ آپ کے موبائل والے جو آپ دکھائیں گے اس کو وہ نہیں ایکسیپٹ کیے کر رہے صومالیہ ایتھوپیا کے جو ہے نا امیگریشن۔ میں امیگریشن مجھ سے کوئی خاص سوال نہیں کیا، ٹھپا میرے پاسپورٹ پہ لگایا، انٹری کی اسٹیمپ، میں باہر آ گیا۔ تو ابھی ایئرپورٹ کی بلڈنگ میں ہی تھا تو وہیں پہ میں نے کرنسی ایکسچینج کی۔ یہ بینک کا نام ہے ویگاجن بینک، اور یہ مجھ کو جو ریٹ انہوں نے آفر کیا وہ یہ تھا کہ ایتھوپین بر جو ہے نا ان کی کرنسی کا نام ہے، $1 کے انہوں نے کہا ہم آپ کو 175 ایتھوپین بر دیں گے۔ میں نے لے لیے، $100 ایکسچینج کیے، 17,578 انہوں نے مجھ کو بر دیے۔ ایک ایتھوپین بر جو ہے $2.25 کا ہے۔ وہیں پہ میں نے ایتھیو ٹیلی کام سے ایک سم لی، سم کی قیمت تھی $10۔ جو پیکج تھا وہ ویکلی جو ہے نا یہ 1 ہفتے کے لیے کارآمد ہے، لیکن یہ میرے لیے کافی تھا۔ 30 GB ڈیٹا ہے، 300 منٹس، 300 SMS۔ یہ میں نے سم ڈلوائی اور وہیں سے میں نے یانگو جو ایپ ہے ٹیکسی کی وہ ڈاؤن لوڈ کی۔ میں نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ باہر آئیں تو آپ کو ایسا لگتا کہ جانا یہ تو بڑی کوئی سنسان سی جگہ، بات یہ کہ ایئرپورٹ کے قریبی گاڑی نہیں آنے دیتے۔ یہ میری تصویر آپ دیکھ لیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا، لیکن اس کے فوراً بعد میں جو ہے نیچے جو ہی اترا تو کافی زیادہ ساری ٹیکسیاں تھیں، اور بھاؤ تاؤ کر کے میں 700 بر میں اپنے ایدے بابا اسٹیڈیم ہوٹل پہنچ گیا۔ میرا خیال یہی ہے کہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور آپ میری ہدایت عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ یہ ایدیس بابا میں میرا ہوٹل کا کمرہ ہے، 7th فلور ہے۔ یہ میرا سامان ہے، یہ فون انٹرکام والا، یہ بیڈ ہے، یہ کچھ کرسیاں ہیں، یہ ٹی وی ہے، اور جس چیز کی مجھے زیادہ فکر ہوتی ہے وہ یہ ٹوائلٹ ہے، اور یہ ٹاولز ہیں، اور یہ گرم پانی ہے۔ فی الحال تو چل رہا ہے، دیکھتے ہیں آگے۔ سیونتھ فلور پہ میرا کمرہ ہے، اور وہاں کی بالکنی سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا کچھ نظر آتا ہے۔ شاید میں نے ساری دنیا تو نہیں دیکھی،
لیکن دنیا کا شاید ہی کوئی، میرے خیال ہے دبئی میں بھی اتنی تیزی سے بیک وقت نئی ترقی ہوئی ہے جتنی آپ تعمیر دیکھ رہے ہیں. یہ اسٹیڈیم بن رہا ہے جگہ جگہ، صرف تعمیر نظر آ رہی ہے دور دور تک، 20-30 منزلہ. ایتھوپیا از ٹرانسفارمنگ. ہوٹل کے کمرے میں گیا، ویڈیو بنائی، اور اس کے بعد بھوک لگی ہوئی تھی. قریبی ایک ریسٹورانٹ تھا، میں نے اس کو گوگل پہ سرچ کیا، اینی انڈین ریسٹورینٹ اور پاکستانی ریسٹورانٹ نیئر می. تو یہ جو قریب ترین تھا وہ چلس ایڈس ہوٹل اینڈ ریسٹورانٹ. یہ ایک انڈین ریسٹورانٹ ہے، ان کے پاس ہوٹل بھی ہے. میں یہاں پہ چلا گیا اور میں نے آرڈر کی ایک دال، روٹیاں. یہ دال تڑکا ہے، یہ چلیز انڈین ریسٹورانٹ ہے، اس میں کھا رہا ہوں. یہ سلاد ہے، یہ کچھ انہوں نے دال چھال اور دال سیمیا ٹائپ عجیب سی کوئی چیز دی ہے. یہ 3 چپاتیاں ہیں، یہ پانی کی بوتل ہے. ابھی ایک چائے آئے گی، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کتنے کی ہے. دال اس نے پوچھا تھا کہ اسپائسی ہو، میں نے کہا اسپائسی، پتہ نہیں کیا ریڈ کلر کی چیز ڈالی ہے، بڑی کڑوی ہو جاتی ہے اس سے. یہ آج میرا پہلا ولاگ ہے ایدیس بابا سے. آگے میں آپ کو اگلے ولاگ کے اندر کچھ ٹپس ہیں ٹریولنگ کے، اور ویزا کے بارے میں، ہوٹل بکنگ وغیرہ کے بارے میں، اور کوئی یہاں پہ جو اسکیمز ہیں ان سے کیسے بچنا ہے، اور ٹریولنگ کیسے کرنی ہے، وزٹ کیسے کرنا ہے، گائیڈ کو کیسے پیمنٹ کرنی ہے، دینے بھی ہے کہ نہیں دینے ہیں. تو ان چیزوں کے بارے میں اگلے ولاگ کے اندر آپ کو بتاؤں گا. آج ہم اپنا پہلا ولاگ ایدیس بابا ختم کرتے ہیں.